بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. سامعین حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 8 تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، یعنی اس دن کیا ہے، حق کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اگر جس کا پلڑا بھاری ہوگا، جس کا ترازو وزن ہوگا نیکیوں کے ذریعے سے، یقیناً وہ لوگ کیا ہے کامیاب ہو جائیں گے. تو سامعین حضرات، یہ آیت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم لوگوں کو ہماری زندگی کا حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے زندگی کا حساب لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوالات کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو اور گناہوں کو ترازو میں رکھ کر کیا ہے تولے جائیں گے. سامعین حضرات، دنیا کے ترازو غلط ہو سکتے ہیں، دنیا کے ترازو میں کم سرس ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا ترازو قائم رکھے گا، انصاف کا ترازو بنائے گا، اور اس ترازو کے اندر ہمارے نیک اعمال اور ہمارے گناہ کیا ہے تولے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کیا ہے، ایک گنہگار بندے کو لایا جائے گا، اس کے اعمال میں پورے کے پورے گناہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا تیری ایک نیکی ہے تو اسے یاد کر لے، آج کے دن کیا ہے مجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کے دن تیرا بدلہ تجھے دیا جائے گا، تیرا حق تیرے کو ضرور سے ملے گا. تو اپنی زندگی میں نیکی کیا ہوا ہوگا تو اسے یاد کر لے. وہ بندہ کہے گا اے اللہ مجھے جتنا تک یاد ہے مجھے معلوم ہے کہ میرے اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں ہے، میں گناہ ہی گناہ کر بیٹھا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، ایک لفافہ ایک رجسٹر لے کر آؤ جو اس بندے کا ہے. جب وہ فرشتے ڈھو کر لائیں گے اور اس کے بعد اس کے سامنے کھول کر رکھا جائے گا تو اس کے لفافے میں کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتوں، اس بندے کے وہ کلمے کے ذکر کو اس کے ایک ترازو میں ایک طرف رکھ دو اور اس کے گناہ پورے ایک طرف رکھ دو. تو پھر جب وہ رکھے گئے تو پھر کلمے کا جو ترازو تھا وہ کیا ہے بھاری ہو گیا گناہوں کے سامنے، یعنی وہ کلمے کے سامنے اس کے گناہ پورے کیا ہو گئے، معاف ہو گئے، ہلکے ہو گئے، اور وہ کلمے کا ذکر کیا ہے بھاری اور وزن ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں وہ شرک نہیں کرتا تھا، وہ کلمے کے نیکی کی وجہ سے اللہ اس کو کیا کرے گا، جنت میں داخل فرمائے گا. تو سامعین حضرات، ہم بھی کیا ہے ہمارے اعمال کو جب ترازو میں رکھ کر تولے جاتے ہیں تو ہم کیا ہے ہمارے ترازو کے نیکیوں میں وزن کیسا بنا دینا، ہمارے ترازو کے وزن کس طرح سے ہونا، بھاری ہونا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسبیح کا ہے سکھائے ہیں، بہت مختصر کلمہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے زبان پر ہلکے سے ہیں اور ترازو میں کیا ہے بہت وزن اور بھاری ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہمیں سکھائیے ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. زبان پر ہلکے سے ہیں، بولنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، زبان بھی اچھی طرح سے پلٹتی ہے، لیکن جب اعمال کو لے جائیں گے قیامت کے دن ہمارے تو تب کیا ہے یہ کلمے کیا ہوں گے، جیسا کلمہ توحید کی طرح یہ کلمے بھی وزن بنیں گے، بھاری بنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذکر و اذکار اور تسبیحات کے ذریعے سے ہمارے اعمال کو بلند فرمائے گا. سامعین حضرات، جو اعراف کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ اعراف کا معنی کیا ہے معلوم؟ قیامت کے دن جنتی والوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنمی والوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور چند لوگ ایسے رہیں گے نہ وہ جنت میں گئے ہوں گے نہ وہ جہنم میں گئے ہوں گے، بلکہ درمیان میں رہیں گے. ان کو کیا کہیں گے، اعراف والے کہیں گے، یعنی کہ ان کے نیکیاں بھی برابر رہیں گے اور ان کے گناہ بھی برابر رہیں گے، اور ویٹنگ لسٹ میں رہیں گے وہ لوگ. اللہ کیا کرے گا ہم لوگوں کو،
اللہ ادھر بھیجے گا یا ادھر بھیجے گا، یہ لوگ کیا ہے ہیبت میں رہیں گے، تو پھر کیا ہے یہ جو لوگ تھے نیکیاں اور گناہ دونوں برابر تھے ترازو میں، نہ ادھر جھکا نہ ادھر اٹھا، دونوں برابر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان کو یقین تھا کہ اللہ ضرور کیا ہے ہم کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ امید پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے کیا ہے ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ سامعین حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، اپنی امت سے یہ بات فرماتے ہیں کہ میں اور آپ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ ہمارے اعمال کیا ہے؟ ہمارے اعمال کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم وہ اعمال کرتے ہیں جو ہمارے طاقت کے حساب سے، لیکن نبی کے تو کوئی گناہ ہی نہیں، نبی تو گناہوں سے پاک ہے، اس کے باوجود بھی نبی زبان سے کیا فرماتے ہیں، میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حسن ظن رکھے، اللہ پر ہمیشہ اچھی امید رکھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے جنت میں داخل کرے گا، اس لیے کہ میں شرک سے پاک ہوں، میرا زبان پر کلمہ توحید جاری ہے، یہ ذکر و اذکار کی ہم پابندی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کے ساتھ میں ساتھ اس ترازو میں ہمارے تسبیحات، ہمارے نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہماری جو بھی عبادتیں ہیں وہ ساری چیزیں رکھ کر کھولیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مومنوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔